السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا وابصا جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفتي نفسك استفتي قلبك ثلاثا، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وترد في الصدر وإن أفتاك الناس۔ حاضران محفل، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے تجارت کے متعلق چل رہا ہے۔ تجارت میں آپ فائدہ چاہتے ہیں، ہمیشہ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، تو بنیادی باتیں یاد رکھ لیں۔ وہ بنیادی باتیں اگر تاجرین اپنی زندگی میں تجارت میں اپناتے رہے تو انشاءاللہ ان کی حیات میں نہیں بلکہ ان کے بعد میں جتنی نسلیں آنے والی ہے ان میں بھی برکت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تاجر اپنے گاہک کے اندر اعتماد پیدا کر رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس جو آ رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی آ رہے ہیں خریدنے کے لیے، تو ان کا اعتماد حاصل کر لے۔ اعتماد یہ ہو کہ یہ بڑا سچا، ایماندار اور اچھا مال فروخت کرنے والا ہے، یہ اعتماد سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچ کے دامن کو تھامے رہے تجارت میں، سچ کے دامن کو دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دھوکہ دینے سے باز آئے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اگر آپ کے پاس خراب مال ہے تو اس کو پھینک دے، ضائع کر دے، کسی اور چیز میں اس کو استعمال میں لے لے، مگر کبھی کسی وقت گاہک کو اگر آپ دیں گے تو آپ کا اعتماد اڑ جائے گا۔ اڑ جانے کے بعد پھر آپ کی تجارت میں آہستہ سے آہستہ آپ کا اعتماد ختم ہونے لگ جائے گی۔ آج ہم حیدرآباد میں ذرا غور کرو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے اور سوچ سمجھ فکر دی ہے۔ بعض ایسے دکانات ہیں ہمارے پاس، بعض ایسے دکانات ہیں، ہم ملک پیٹ سے
15-20 کلومیٹر جا کر کپڑا خریدتے ہیں یا سونا خریدتے ہیں یا اور اناج خریدتے ہیں یا اور کوئی چیز خریدتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اچھا مال ملتا ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتے. اعتماد آپ کو ان پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس اچھا مال ملتا ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب اعتماد ایسا آپ کے اندر رس بس جاتا ہے تو آپ وہ مال کو نہیں دیکھتے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے, بس اس کی زبان کو دیکھتے ہیں اور آپ معاملہ داری کرنے لگتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, ہمارے پاس حیدرآباد میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کروڑوں روپئے خرچ کر کے شو روم بنائے جا رہے ہیں. کروڑوں روپئے, لاکھوں نہیں, اب لاکھوں کی بات نہیں رہی, کروڑوں کی بات آ گئی. کروڑوں روپئے دے کر شو روم بناتے ہیں. شو روم بنانے کے بعد ان کی جو فکر ہوتی ہے کہ آج ہم جتنا ڈیکوریشن کریں گے, ان کا پہلا مقصود یہ ہوتا ہے جتنا ڈیکوریشن کریں گے, جتنا جھوٹ بولیں گے, جتنا دھوکہ دیں گے, ہم کو مال میں پروفٹ ہوگا, ہم کمائی ہوگی. یہ طرح ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے, یہ جو ذہن بنا ہوا ہے, موقتی طور پر, وقتی طور پر فائدہ ہوگا, پھر وہ کروڑوں کا اتنا نقصان ہوگا, جتنا اس نے صرفہ کیا ہے, جتنا کچھ خرچ کیا ہے, سب کا سب ختم اور ضائع ہو جائے گا. اس کا مقصد ہی غلط ہے. اس کا مقصد, کتنے شو روم ہیں نہیں چلتے ہیں, اس کے دن کے اس کا جو خرچہ ہے لاکھوں روپیے ہے, مگر لاکھوں روپیے بلکہ 1 روپیہ بھی آج اس کے پاس تجارت فروخت نہیں کر رہا ہے, 1 روپیے کا بھی وہ فروخت نہیں کر رہا ہے. مگر دیکھو بعض ایسے دکانیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں, بعض ایسے ہوٹلیں, چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں, ان کے باپ داداؤں نے ایسا کام کیا, ان کے باپ داداؤں نے, پرداداؤں نے ایسا کام کیا ہے, کاروبار میں ایسا کام کیا ہے کہ اعتماد پیدا کیا کہ جاؤ, آپ کہیں گے کہ فلاں دکان پہ جاؤ, آپ وہاں اچھا مال ملتا ہے, یہاں سے وہاں بھی جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کے باپ داداؤں نے سچائی کا دامن تھام لیا, ان کے باپ داداؤں نے کیا ہے جھوٹ سے پرہیز کیا, ان کے باپ داداؤں نے کیا کیا ہے دھوکے دینے سے پرہیز کیا. تو آج ان کی نسل فائدہ اٹھا رہی ہے, کروڑوں روپئے ان کی نسل فائدہ اٹھا رہی. وہ نہیں, اپنے زندگی میں تو محنت کر گئے, تو ان کی نسل آج بیٹھے بیٹھے چھوٹی دکان میں کروڑوں روپئے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ ہے برکت, کروڑوں روپئے. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم تو ایک دن میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جتنا شو آپ کرو گے اتنی ہی آپ کو دولت آئے گی, جتنا دھوکہ دو گے اتنی, جتنا جھوٹ بولے گے اتنی دولت آئے گی, اتنی جلدی آئے گی اور اتنی جلدی چلے جائے گی. جتنی جلدی آئی تھی اتنی جلدی چلے جائے گی. اس وقت ہاتھ مل لیتے بیٹھو گے, افسوس کر لیتے بیٹھو گے, تو کوئی فائدہ نہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. اعتماد ایک ایسی چیز ہے, اعتماد بہت بڑی چیز ہے. تو آپ تجارت کے میدان ابتدا میں ہوتا یہی ہے کہ آپ جب دکان کھولتے ہو, تجارت کرتے ہو, تجارت آپ جب کرتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو, آپ کی محنت تو ہوتی ہے, مگر مارکیٹ کے اندر آپ کو کوئی ابتدا میں شروع میں آپ کے پاس کوئی گاہک رجوع نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ نئے ہو. ابھی آپ کی تجارت جمنے کے لیے وقت کافی درکار ہوتا ہے. آپ کا اعتماد ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو وہ صرف شہر کے لوگ نہیں آتے, باہر کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں, باہر کے لوگ بھی آتے ہیں. اور تجارت ایک بہت اہم چیز ہے. اور یاد رکھ لے کہ تجارت ایک ایسی بڑی نعمت ہے, عقل حلال آپ جب کھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بہترین اگر مال ہے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آج ہمارے پاس معاشرے میں ایسا ہو گیا, بڑا بھائی کمایا, باوا کماتے رہے, اپن کھاتے بیٹھ کے رہے تو بڑا اچھا ہوگا, یہ ہوتا ہے. امام بخاری پہلی جو حدیث لائے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام بخاری علیہ الرحمٰن نے جو پہلی حدیث یا دوسری حدیث لے آئے ہیں وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمایا. مواخات جانتے ہو مواخات کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کیا ہوں. جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں. جو مدینہ میں ان مہاجرین کے مدد جو مسلمانوں کی ان کو انصار کہتے ہیں. تو ایک انصاری بھائی
کے تحت ایک مہاجر کو کر دیے تاکہ جو ہے تم ان کی نگہداشت کر لو، ان کی کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کو رہنے کا انتظام کر دو۔ تو صحابہ نے کیا کیا مواخات کے اندر، جانتے ہو اپنا جو مال ہے آدھا مال دے دیا، آدھا مال، آدھی پراپرٹی، اپنی 50 گز زمین ہے تو 25 گز دے دیا، تم رہنا ہمیشہ کے لیے دیا۔ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر استعمال کر لو، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ 100 ایکڑ زمین ہے تو 50 ایکڑ لے لو تم۔ اتنا نہیں کیا انہوں نے، اتنا ہی نہیں کیا۔ 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا اور کہا جس بیوی کو تم رکھنا چاہتے ہو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ کیونکہ نئے مقام پر اگر جانے کے بعد آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کوئی بچی نہیں دے گا، یاد رکھ لو۔ حیدرآباد چھوڑ کر آپ چلے جائیں کہیں نہیں، مقام پر چلے جائیں تو آپ کا پورا بایو ڈیٹا پوچھا جائے گا، آپ کماتے کیا ہے، رہتے کہاں ہیں، رکھیں گے کہاں ہے، سارا پوچھا جائے گا۔ وہاں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ کیسی بڑی قربانی تھی، ذرا اندازہ کر لو کیسی قربانی تھی۔ یہ قربانیاں ہیں۔ تو اب اس کے اندر میں آپ کو تجارت کی طرف بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی فکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، انصار صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، مدینہ کے تھے، مدینہ شریف کے تھے یہ۔ اور مکہ سے آئے ہوئے عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے۔ آپ نے کہا کہ لے جاؤ ان کو، اپنے گھر لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد ان کے زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں کوئی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں مہیا کر دو۔ اب مہیا کرنے کے لیے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آنے کے بعد قال سعد بن ربیع انی، کہتے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں معلوم جانتے ہو کس سے کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہے ہیں انی اکثر الانصار مالا فاقسم لک نصف مالی وانظر ای زوجتی حویت نزلت لک عنها فاذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن لا حاجت لی فی ذلک۔ ذرا غور کرو، کہنے لگے میں بہت مالدار ہوں، دولت ماشاءاللہ اللہ نے بہت دی ہے، کثیر مالدار، یا انصار کے اندر جتنے بھی ہیں مالدار ان میں اللہ نے بہت دولت دی، آدھا مال میرا لے لو تم، بولے آدھا مال جو ہے میرا لے لو تم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدھا مال میرا لے لو۔ پھر کہتے کیا ہے معلوم؟ آدھا مال لینے کے بعد کہتے ہیں میں آدھا میرے لیے رکھ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بیویوں سے 2 بیویاں ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو ان کی طرف اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ یہ 2 باتیں ان سے کہی۔ فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ لَهُ عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابہ کا عزم، صحابہ کا عزم کیسا ہے، ان کی فکر کیسی ہے، ان کے اندر غور کرنے لگے۔ لا حاجت لی فی ذالک، نہ تمہاری دولت کی مجھے ضرورت ہے، نہ کوئی اور کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے ہمیں وہ فکر دی ہے کہ ہم وہ فکر کو عام کریں گے، مدینہ میں بھی عام کریں گے، دنیا میں بھی عام کریں گے، ہر جگہ عام کریں گے۔ اب مجھے نہ کوئی آپ طلاق دے کر اتنا مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ پر مہربانی مت کیجئے، وہ دولت مجھے مت دیجئے، گرچہ میرے لیے حلال ہے، گرچہ میرے لیے جائز ہے، کھا لوں تو حلال ہے، اتنی قربانی دے رہے ہو، میں بھی قربانی دیتا ہوں کہ اب مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا حاجت فی ذالک۔ سوال پہلا کیا ہے؟ حل من سوق فی تجارہ، کہنے لگے ہاں تجارت کا بازار بتا دو، بس اتنا کر دو۔ بازار کا ہے، مجھے بازار بھی نہیں معلوم، مدینہ کی گلیاں نہیں معلوم، اب میں یثرب کے گلیوں میں آیا ہوں، مدینہ یثرب کی گلیاں نہیں معلوم، تجارت کا سامان بھی نہیں پوچھا، بلکہ کہنے لگے بازار کہاں ہے بتا دو، بازار کہاں ہے بتا دو، اب بتا دو۔ ذرا غور کرو، آپ مفت میں دولت مل رہی ہے، آج ہمارے پاس اگر کوئی لا کے دے دے، آج ہمارے پاس لا کے دے دو، ہم کہنے کہ پہلے لے لو، اچھا ہے، فری بھی مل رہی ہے لے لو،
اور کہیں ہے تو لے لو، کروڑوں روپے مل جائے تو پھر دوسری طرف تلاش میں نکل جائیں گے۔ قربان جائے وہ صحابہ پر، ان کی عظمت پر، ان کی شان پر، ان کی رفعت پر قربان جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا حاجت علی، گرچہ حلال ہے میں نہیں کہا، میں نہیں لوں گا، یہ گرچہ حلال ہے میں نہیں لوں گا۔ فکر کیسی ہے؟ بازار بتا دو، گھر میں داخل نہیں ہو رہے، نہ طلاق دینے کے لیے کہہ رہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، غور کرو، یہ خاتون کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف بازار بتا دو، پہلا دن ہے، فرسٹ ٹائم ہے، پہلے دن بازار بتا دو۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قال سوق قینقاع قال فعطا الیہ عبد الرحمن فاتا باقط وثمن قال ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبد الرحمن علی اثر سفرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت؟ قال نعم۔ قال ومن؟ قال امرأة من الانصار۔ قال كما سقط؟ قال زنة نواة من ذهب او نواة ذهب فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولی بشاۃ۔ یہاں حدیث ختم ہو رہی۔ بازار گئے، بازار بتانے کے بعد وہاں ہمارے پاس لاڑا بازار جیسا بولتے نہیں، مارکیٹ، جیسے آپ کے پاس الگ الگ لاڑا بازار، حیدرآباد میں لاڑا بازار ہے، تو قینقاع بازار تھا۔ راستہ بتا دیا، جانے کے بعد تجارت، درہم دینار جو بھی ہوگی خرید لیا، ادھر لے کر وہیں فروخت کر دیا، لے لیا اور بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد ذرا غور کرو، بیچنے کے بعد فروخت کر دیا، جب وہ واپس آئے، ریٹرن ہوئے، تو اپنے ساتھ پنیر اور گھی لے کر آئے۔ کیا ہے؟ پنیر اور گھی لے آئے۔ وہاں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں ایک چیز کے بدلے دوسری چیز دی جاتی تھی۔ کپڑوں کے بدلے گھی دیا جا رہا ہے، گھی کے بدلے کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح پیسوں، اس زمانے میں پیسوں کا چلن بہت کم تھا، درہم دینار کا چلن بہت کم تھا۔ آدمی اپنی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہوا کرتی تھی وہ لیا کرتا تھا۔ کسی کو اگر چشمے کی ضرورت ہے تو کپڑا دے دیا، اگر کسی کو پین کی ضرورت ہے تو کوئی چیز دے دیا اور وہ لے لیا، اور کسی کو جانور کی ضرورت ہے تو وہ چیز دے دیا، اناج دے دیا اور لے لیا۔ اس طرح کے کاروبار اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ پروفٹ میں لے آ رہے ہیں، کیا لے آ رہے ہیں؟ پنیر لے آ رہے ہیں اور گھی لے آ رہے ہیں۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے چہرے پہ زرد رنگ کے دھبے تھے، پیلے پیلے دھبے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ چہرے پہ جو ہے آپ کے دھبے نظر آ رہے ہیں، لال اور پیلے رنگ کے، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ اس زمانے میں جڑی بوٹیاں لگایا کرتے تھے، بالوں کو بوٹی لگایا کرتے تھے، لگانے کے بعد خوشبو کی خاطر لگاتے تھے، خوشبو کی خاطر لگایا کرتے تھے، خوشبو کی خاطر۔ اور وہ خوشبو کی خاطر دولہا جو ہے لگایا کرتا، اور کوئی اچھے پروگرام میں جا رہے ہیں روزانہ بھی لگایا کرتے تھے، اس کے اثر جو چہرے پہ نظر آنے لگ گئے۔ نکاح کیا اور آقا کے دربار میں آئے تو یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فوراً سوال کیا نکاح کر لیا ہے تو سنت بھی ادا کیا نہیں کیا؟ سنت بھی ادا کیا نہیں، پہلے تم پر جو فرض ہے وہ ادا کیا نہیں۔ مہر کتنا ہے؟ بولے سوال پہلے یہ ہے کہ تم مہر دیے نہیں دیے؟ کیا مفت میں نکاح کیا؟ غور کیجیے، آپ غور کیجئے، وہاں پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، دینے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ وہ بھی ضمانت حضرت سعد نے لے لی تھی، وہ بھی ضمانت حضرت سعد نے لے لی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں، اب نکاح کے لیے مہر کی ضرورت ہے، مہر کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں گئے، اسی وقت گئے، کاروبار کیا، کاروبار میں جو نفع ہوا، نفع ہونے کے بعد نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد نکاح ایسے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد تھا، انہوں نے کہا کہ میں نکاح کروں گا ضرور، تمہارا حق ادا کروں گا۔ تو کیا حق ادا کیا؟ آقا نے پوچھا کتنا تم نے مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اتنی مقدار میں نے سونا دے کر نکاح کر لیا یا رسول اللہ۔ آج ہمارے پاس تو ماشاءاللہ دولت بھی اچھی کافی ہوتی ہے،
اس کے باوجود بھی مہر معجل کی طرف جاتے ہیں، بعد میں دے دیں گے نا، بعد میں دے دیں گے. پھر بھی آج کل رجحان ہوا ہے نوجوانوں میں وقت فوراً دے رہے، مگر دے رہے ہیں تو کیسا دے رہے؟ ارے میں نے تو اپنا وقت پہ دے دیا، پہلے وقت پہ دے دیا. تکبر ایک کبر ہے، اور سب میں زیادہ ایسا تکبرانہ جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج سے ہم بولتے ہیں. ارے اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، وہ مہر بیوی کا حق ہے. آپ ایسا تکبر کے طور پر کہہ رہے ہیں، میں نے شان کے طور پہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت، یعنی جس وقت قاضی صاحب ابھی خطبہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے میں نے دے دیا ہے. ایسے شان سے جو کہتے ایک اپنی ساکھ باقی رکھنے کے لیے، اپنی شان باقی رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو. ارے ناداں، وہ ضروری ہے تجھ پر. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ فرماتا ہے تم مہر پہلے ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، ہم جانتے ہیں تم پر کیا فرض کیے، مہر کو فرض کیے ہے، وہ چیز فرض ہے، اور تم کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے دے دیا اور دینا ضروری ہے. یہ ہمارا معاملہ عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے. دیکھیے پھر اس کے بعد فرمائے ٹھیک ہے یہ تو دے دیے، سب معاملہ طے ہوگا، اب ولیمہ کر لو، گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ذبح کر کے ایک بکرا ذبح کر کے ولیمہ کر لو. تو بات کیا ہے یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، بنیادی باتیں یاد رکھو میرے بھائیو. سب سے پہلے تجارت کو ترجیح دی، صحابہ کرام نے تجارت کو ترجیح دی. بیٹھے بٹھائے مال مل رہا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا. گرچہ دوسرے صحابہ لے لیے، جائز ہے سب کے لیے. بتانا یہاں پر بخاری شریف میں جگہ جگہ یہ حدیث شریف کو لایا گیا، جگہ جگہ لایا گیا. فکر ہونی چاہیے ہمارے پاس. اب تجارت میں چھوٹا معاملہ ہو، بڑا ہو، چھوٹی دکان ہو، چھوٹا معاملہ ہو، جو ہمارے بچے نہیں کرتے، چھوٹا معاملہ ہے تو بابا کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں 1 لاکھ روپے ہوتا کیا، کہاں سے کر سکتے، ہوتا نہیں، جاتا نہیں، کچھ بھی نہیں. میں بڑی شاپ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ بیچارہ بابا بوڑھا کیسی بھی قرضہ لا کے ادھر سے لا کے دے دیا، وہ بھی تھوڑے دن نہیں چلتا. پہلے اپنا دماغی صحیح نہیں ہے، اپن تجارت کا کوئی کاروبار کا کوئی اصول جانے نہیں، اسلامی طور پر جانے نہیں، تو لا محالہ اس میں خسارہ ہو ہی جاتا اپنے کو. اگر ہم یہ پہلے پہلے سے پڑھ لیتے برکت کس چیز میں ہوتی ہے، سچ بولنے میں ہوتی ہے، وہ سبق پڑھ لیتے تو پھر سمجھ لو برکت ہی برکت ہو جاتی تھی، برکت ہی برکت. اب میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ دیکھو برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نسل در نسل کھاتے ہیں برکت کو، یاد رکھو، نسل در نسل. یہاں جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، اب حضرت اب بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا کرنا، نواسے پوترے بہت ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کیا کرنا پڑتا، مول صاحب بولتے ابھی بھی آ رہے ہیں، کیا کریں گے. یہ فکر ہے، اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. خرچ کرو، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ مت دو، اعتماد حاصل کر لو. تجارت میں برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی کہ تم دنیا سے رخصت کر جائیں گے، تمہاری اولاد تمہارے مال سے فائدہ اٹھائے گی. قرآن کریم میں تم نے واقعہ پڑھا ہوگا سورہ کہف کے اندر، 16ویں پارے کا پہلا رکوع، فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ. پڑھو کہف، سورہ کہف. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی اور رسول ہے. اللہ نے ان پر تورات نازل فرمائی، اتنی بڑی کتاب نازل فرمائی، جلالی نبی، جمالی نبی، تورات نازل کی. گاؤں میں گئے، دیوار گر رہی ہے، دیوار کو اٹھانا شروع کر دیا. مزدوری کام کر رہے ہیں، مزدوری کا کام کر رہے ہیں، ذرا غور کرو. حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. دیوار گرنے کے قریب ہے، دیوار گرنے کے قریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور پتھر لاتے چلے جا رہے اور دیوار سیدھی کرتے چلے جا رہے، دیوار سیدھی. کیا بات ہے میرے بھائیوں، بیٹھنے والوں یہاں پر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا بات، مسجد ہے یہ؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، عبادت خانہ ہے جس کی تعمیر کے اندر حصہ لیا جا رہا ہے.
حصے میں نبی شریک ہیں. خضر علیہ السلام کو بھی بعضوں نے نبی اور رسول شمار کیا، بعضوں نے ولی شمار کیا. ان کا ذکر قرآن کریم میں، ان کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا، علم غیب بولو، ان کو اللہ نے وہ علم عطا کیا. اب جب بازار میں اس بستی میں جب چلے گئے، جانے کے بعد ان بستی والوں سے انہوں نے کہا بھوکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم بھوکے ہیں، کھانا دو، پانی دو. بستی والے نہیں نہ کھانا نہیں دیتے نہ پانی دیتے، مگر دیوار اٹھانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ارے یہ قوم ایسی ہے، نہ کھانا دے رہی ہے نہ پانی دے رہی ہے، بھوکے ہیں ہم، آپ دیوار اٹھانا شروع کر دیے. یہ کیا کام، کیا ماجرا، کیا معاملہ، عجیب کام کر رہے ہیں. شدت کی دھوپ، پتھر دوسروں کے اٹھا رہے ہیں، دیوار کو صحیح کر رہے ہیں، نہ وہ پیسے دے رہے نہ پانی پی رہے ہیں. تو حضرت خضر کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا وہ علم ظاہر کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ جو ہم دیوار اٹھا رہے ہیں یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے. بچے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ دیوار گر جائے، خزانہ ظاہر ہو جائے تو لوگ خزانہ لوٹ کر لے جائیں گے. اللہ چاہتا ہے حلال کمائی سے جو کمایا گیا، جو روپیہ پیسہ ان کی اولاد ان کے نسل تک پہنچے، اس لیے ہم دیوار اٹھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ نہیں معلوم دادا پر دادا کس نے کمایا تھا، وہ زمین اس دیوار کے نیچے رکھا تھا. تو اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس نے نیک عمل کیا، تجارت میں حلال کمائی میں اس نے نیک عمل کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس کے بیٹوں کو نہیں نسلاً در نسلاً پہنچایا، خزانہ وہ نسلاً در نسل پہنچا دیا. اس چیز کا نام ہے برکت، اس چیز کا نام ہے برکت. ہمارے پاس تو یہ ہوتا کہ ہم خود اپنے تجارت کو شروع کرتے تو اپنی اولاد بھوکے رہ جاتی ہے، ہم بھوکے رہ جاتے ہیں، ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں قرض میں مبتلا ہے. سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تجارت میں تو برکت ہے میرے بھائیوں، تجارت میں برکت، پھر کیوں ایسا؟ یاد رکھو کہ ہم سب سے پہلے اعتماد کھو بیٹھے، اعتماد کھو بیٹھے. کوئی ہمارے پاس آتا نہیں، ایک تو ہماری تجارت ٹھپ پڑی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، دھوکہ زیادہ دیتے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ حضرات کے سنا رہا ہوں. فَإِنْ اگلا جملہ فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ كَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا. تاجر جو ہے نا، خریدنے والا بیچنے والا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں تو ان کے کاروبار میں برکت ہوگی. اگر جھوٹ بولتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک جھوٹ بولتا ہے تو برکت ختم، ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھ گئی. جب برکت اٹھ گئی، ذرا غور کریں، اعتماد ضروری ہے. سچ بولو گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، دھوکہ دو گے تو ختم. اور ایک حدیث سن لیجیے دھوکے کے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خاص کر میرے بھائیوں، آج ہمارا معاملہ دھوکہ تو دینا بہت آسان کام ہو گیا، بہت بہت آسان کام ہو گیا. ایک صحابی تھے، وہ ایسے صحابی تھے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، بعض ہوتے نا بہت ذہین ہوتے ہیں، بعض بالکل یعنی بھولے بھالے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں گھر میں. تو ان کا کام کچھ نہ کچھ کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں. وہ لوگ ایک کام میں مصروف ہوتے ہیں، دوسرے یعنی انہوں نہ کاروبار کر سکتے نہ کوئی اور زندگی گزار سکتے. ویسے ایک صحابی تھے، ان کا نام حبان بن منفس تھا. وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ گھر میں سے کچھ روپیہ پیسے لیے، فوراً گئے، جا کے جو ہے فوراً دکان پہ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ چیز خرید کے لے آتے تھے. اور اس زمانے میں صحابہ تو دھوکہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہودیوں کی دکان پہ اگر چلے گئے، عیسائی کی دکان پہ وہ دھوکہ دے دیتے تھے. 1 روپے کی چیز جو ہے 10 روپے میں دے دینا، یا ٹوٹی پھوٹی چیز دے دینا، لا لیتے تھے. اب گھر میں لانے کے بعد خرید کے آنے کے بعد خرید کے لا لیے، لانے کے بعد
اب یہ واپس بھی نہیں کر سکتے، اور گھر والے اتنا منع کیے رکتے ہی نہیں، بس جانا خریدنا لانا، جانا خریدنا لانا، وہی کام۔ نہیں بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد تو جاتے ہی تھے، نہیں بولنے سے پہلے چلے جاتے، لے آتے تھے۔ اور یوں ہی بھی اگر چلے گئے، ایسا ہی بھی یہ چلے گئے، گھر کے حکم اگر کوئی حکم دے دے تب بھی چلے گئے تو ان کو دھوکہ دیا کرتے تھے، بولے بالے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب ان کے گھر پہ آئے، ان سے ان کے گھر والوں نے گفتگو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی جاتے ہیں لوگ ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ انی کہتے ہیں، دیکھیے، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اخدع فی البیع فقال اذا بایعت فقل لا خلابۃ فکان الرجل یقولہ۔ بخاری مسلم طویل حدیث ہے، میں مختصر پڑھاؤں۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو دھوکہ دیا جاتا ہے مجھ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں کیا؟ میں اگر چین نہیں ملتا کہ میں بازار جانے کے بغیر مجھے چین نہیں ملتا، بازار جانا ہی چاہتا دل، تو اب میں کروں کیا؟ آقا نے فرمایا رک جاؤ، یا رسول اللہ دل مانتا ہی نہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ بھی قدرت، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اس زمانے میں صحابہ میں بھی ایسے تھے، آج بھی ہے، ہر دور میں رہیں گے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ دل مانتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب بھی جہاں کہیں بھی جاؤ خرید لو تو اس وقت فرما دینا، یہ لفظ استعمال، لا خلابہ، لا خلابہ، یہ کہہ دینا کہ دھوکہ نہیں ہے، لا خلابہ، دھوکہ نہیں ہے۔ اگر دھوکہ ہوا تو اب ان کو اجازت تھی کہ ریٹرن کرنے کی اجازت تھی۔ اگر اس کے اندر عیب نکلتا، مارکیٹ کے حساب سے اگر عیب نکلتا تو فوراً لے جا کر واپس کرنے کی اجازت۔ اس حدیث کی بنیاد پر خیار شرط کہتے ہیں، خیار شرط، اسی حدیث کی بنیاد پر خیار شرط ایک قانون بن گیا، ایک اصول بن گیا، ایک دستور بن گیا۔ ہمارے پاس دستور ہے، تجارت میں ایک دستور ہے، ہم اس کو اگر روزانہ اس کو پڑھتے گئے تو مہینوں بیت جائیں گے۔ ایک دستور ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے۔ آج یہ طریقہ غیروں نے اپنا لیا، آج مارکیٹ میں صرف اور صرف انہی کی بھاشا ہے اور انہی کا مال ہے۔ آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آپ کہتے ہیں وہ کمپنی کے مال کو لے لو، ریمنڈس کو لے لو، فلاں لے لو، ریڈو کو لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو، فیلا لے لو۔ وہ کون ہے؟ کوئی اوپر سے آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتارا الگ سے؟ دنیا میں انہوں نے اپنا اعتماد حاصل کیا، دنیا میں انہوں نے اپنا اعتماد حاصل کیا۔ تو والد کہتے ہیں کہ اچھی چیز لو، جوتا لینا ہے تو اچھی چیز لو، گھڑی لینا ہے تو اچھی چیز لو، موبائل لینا ہے تو آئی فون لو۔ غیروں کے پاس انہوں نے تجارت میں اتنی ترقی کر گئے، اتنی ترقی کی، آج دنیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، دنیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے گئے، وہ مال لیے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے ہمارا اعتماد حاصل کیا، وہ تجارت میں ترقی کر گئے۔ آج اسرائیل کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ اسرائیل اتنا ترقی کیوں کر گیا؟ آج بڑی بڑی جو مارکیٹ کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اس کا تسلط ہے، اس کا تسلط ہے، اس کا تسلط ہے، اس کا تسلط ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں دھوکہ نہیں دیا تجارت میں، تجارت کو تھاما اس نے، ہر ایک کو اپنی طرف لیا، اب لوٹتا گیا، پیسہ لوٹتا گیا، تجارت وہی پیسے سے ہمارے خلاف ہتھیار خرید کر ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے، بس اسی میں ہم ترقی کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز خیار شرط اور خیار عیب، خیار رویت کیا کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ مختصر وہ تمام چیزیں تو نہیں پڑھائی جا سکتی، یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یاد رکھیں کہ تجارت میں آپ کو بتا دیا ہوں، اعتماد حاصل کر لیجیے۔ اب کیسے اعتماد حاصل کر؟ سچ بولنے سے اعتماد حاصل، سچ بولنے سے۔ جھوٹ بولیں گے اعتماد ختم، دھوکہ دیں گے اعتماد ختم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے کی 30 برس کی عمر ہوگی آپ کی، ایک شخص سے آپ نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کرنے کے بعد وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ رکے رہے،
تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کا انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے. کب تک؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آدھا دن نہیں، اسی طرح کھڑے رہے. ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہاں کرتے. 3 دن تک آپ وہاں رکے رہے. 3 دن کے بعد اس کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت شققتا، تو نے مشقت میں ڈال دیا، تو نے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے چلے گیا، میں 3 دن سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں حضور نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. حضور نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا. تو اس وعدے پر کھڑے رہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک انتظار کیا آپ نے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ پہلے تو دھوکہ دینے میں ہم ماہر ہے، ماہر. جتنے ہمارے اتنا مہارت. آپ مارکیٹ میں جتنا جاؤ گے، مارکیٹ کے اندر وہی دھوکہ ملے گا. اور اعتماد نہیں اس کی دکان میں. 1 مرتبہ کسی کی دکان پر جائیں تو طبیعت نہیں چاہتی کہ دوسرے مرتبہ جائیں. آپ شملہ پہن کے جاؤ، اوپر سے نیچے تک لباس پہن کے جاؤ، پہلی مرتبہ دیکھیں گا مولانا آپ کے لیے کر رہا ہوں. وہی چیز اگر دوسری طرف جا کے دیکھا جائے اور پوچھا جائے اور جو جھوٹ بولا ہے، جو دھوکہ دیا ہے، تو خود بخود واضح ہو جائے گی بات. یہ اعتماد ایسا ہم کھو چکے ہیں مسلمان، جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں ختم ہو گیا. اللہ کا واسطہ ہے، دیکھو جھوٹ مت بولو اور اس طرح کسی کو دھوکہ نہ دو. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے، ایک تو گناہ میں پڑ رہے ہو اور بے برکتی اس کے اندر آ رہی ہے. اور برکت کیسے حاصل ہوگی انشاءاللہ؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے اہم چیزیں انشاءاللہ العزیز آئندہ اور بتائے جائیں گے، تاکہ ہم تجارت میں مہارت حاصل کریں اور یہ پیسہ، یہ روپیہ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح استعمال ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں کتنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح پیسہ استعمال ہو. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں کوئی دینے والا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ کے ساتھ ہتھیار بھی دے رہا ہوں. پھر آقا نے اور کون دینے والا؟ پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر کرنے لگے یا رسول اللہ اور 100 اونٹ ہے اور ہتھیار. تقریباً مختلف روایات کے اعتبار سے 900 اونٹ اس وقت آپ نے ہتھیار کے ساتھ دیا. اندازہ کر لو 900 اونٹ. 1 اونٹ کی قیمت آج اگر لگائی جائے 3-4 لاکھ روپے سے زائد اونٹ کی قیمت ہے، تو اس کا اندازہ کر لو. پھر ہتھیار اور تلوار، اس کے تمام چیزوں کا اندازہ کر لو کتنا پیسہ خرچہ کیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دولت دی، اتنی دولت دی کہ آپ کے نسل آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقوفہ جائیداد مدینۃ المنورہ کے اندر ہیں، آج بھی ہیں. مارکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ایسے تاجر بنو کہ آپ دنیا سے چلے جائے تو دنیا آپ کو یاد کرتے رہے. ایسے تاجر بنو. اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، مگر ہم اپنی صلاحیت کو کھو رہے ہیں. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے محفوظ رکھے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. فوراً وہ جنگ کو بند فرما دے مولا. ظالم جو اپنے ناپاک عزائم و ناپاک ارادے رکھتے ہیں، ان کے ناپاک عزائم اور ارادوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے مولا، نیست و نابود فرما دے. پروردگار عالم ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما مولا، برکت عطا فرما. ہم نے اب تک جو کوتاہیاں، غفلتیں، گناہیں کیے، سب کو معاف فرما دے. نیک توفیق عطا فرما، عقل حلال عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما. ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے تو حلال غذا کا جائے مولا، حرام ایک بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. پروردگار عالم ایسے بندے بنا دے، ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.